پیارے، پہلے ہمارے درمیان علم کا معاملہ کم ہوتا تھا، لیکن ادب بہت زیادہ تھا۔ اب 50 سال پہلے اپنے گاؤں کی تاریخ پڑھتے ہیں، اطراف میں دیکھیں آپ کے اس کشن گنج کے ضلع میں کتنے علماء تھے، کتنے حفاظ تھے، کتنے گریجویٹ تھے، کتنے ڈاکٹرز تھے، کتنے انجینئر تھے، لیکن ان کے اندر ادب تھا، تعظیم تھی، اللہ کا خوف تھا کہیں نہ کہیں۔ مسجدوں میں نمازی تو کم ہوتے تھے، لیکن طریقہ اور سلیقہ اپنے طور پر ان کے اندر بہت ہوتا تھا۔ لیکن آج افسوس کہ آج علماء اور حفاظ کی بھی کمی نہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز اور گریجویٹس کی کمی نہیں، لیکن وہ طریقہ، سلیقہ اور ادب اٹھا کر ہم نے طاق پر رکھ دیا ہے۔ ہمارے بچے بے ادب ہوتے چلے جا رہے ہیں، گستاخ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کھیلتے ہم لوگ نہیں تھے بچپن میں، لیکن گاؤں کے کسی معزز شخصیت کو دیکھتے تھے، کسی حاجی صاحب کو، کسی نمازی صاحب کو دیکھتے تھے، کسی اپنے بزرگ کو دیکھتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے کھیل کو روک دیا کرتے تھے۔ لیکن آج چوک چوراہوں پر بزرگوں کے سامنے خیمی ملی جا رہی ہے، تمباکو ملا جا رہا ہے، سگریٹ کے کش لیے جا رہے ہیں، دوستوں کے درمیان خوش گپیاں چل رہی ہیں، چوراہے پر بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیلا جا رہا ہے۔ کوئی گزر جائے صاحب، عالم صاحب جائیں، حافظ صاحب جائیں، قاری صاحب جائیں، نمازی صاحب جائیں، چچا میاں جائیں، اس بندے کے اور اس نوجوان کے اوپر کسی طریقے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ادب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ادب کل دین ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الدین کلہ ادب۔ یہ جو ابلیس راندہ درگاہ ہوا، یہ بے ادبی کی بنیاد پر، اور فرش سے عرش پر نہ جانے کتنوں کو پہنچا دیا گیا ادب کی بنیاد پر۔ ہم تو چند بزرگوں کے نام سنتے ہیں، لیکن کتب تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ جنہیں ادب کی بنیاد پر بڑا مقام ملا ہے۔ ان میں ایک حضرت بشر حافی ہیں، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں پھرنے والے، تو نام ان کا بشر تھا، حافی بعد میں کہلائے۔ حال یہ ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، وہ شراب کے نشے میں مست، وہ بغداد کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں، ایمان ان کی نظر پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر۔ شراب کے نشے میں تو تھے، لیکن پھر بھی اتنا ہوش تھا، یہ نام کس کا ہے؟ زمین سے اٹھایا ہے، چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، اور لڑکھڑاتے ہوئے کہا ہے کہ تیری جگہ یہ نہیں ہے، تیری جگہ پر یہ ہے، اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ سوئے ہیں تو صبح دروازے پہ دستک ہوئی ہے، بغداد کے ایک نامور اللہ والے دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ شرافی پہنچتے ہیں، دیکھا معاملہ کیا ہے، پوچھا حضور آپ کیسے تشریف لائے، آپ یہاں کیسے؟ فرمایا بشر میں تیرے ہی لیے آیا ہوں، بشر میں تیرے ہی لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بشر کا نام ولیوں کے فہرست میں شامل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کل اللہ کے نام کا تم نے جو ادب کیا ہے، اس ادب کی بنیاد پر اللہ نے شرابیوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ کر اپنے ولیوں کی فہرست میں تیرا نام لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت بشر حافی کی دل کی دنیا بدلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور محبت میں ایسے مست ہوئے، ایسے مست ہوئے، ایسے مست ہوئے کہ بغداد کی گلیوں میں وہ سب کچھ اپنا بھلا کر ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ادھر وہ بغداد کی گلی میں ننگے پاؤں چلتے، ادھر اللہ نے بغداد کی گلیوں میں درندوں، چرندوں، پرندوں کو حکم دے دیا، خبردار خبردار، بغداد کی گلیوں کو اپنی غلاظت سے آلودہ نہ کرنا، کیونکہ میرا پیارا بندہ بشر ننگے پاؤں پھرا کرتا ہے، اس کے پاؤں میں کوئی گندگی نہ لگے، پاؤں میں کوئی آلودگی نہ لگے، اس لیے خبردار بغداد کی گلیوں کو گندا نہ کرنا۔ اسی لیے جب ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ کا ان کا لقب ہو گیا حافی، بشر حافی،
ننگے پاؤں پھرنے والا بشر. ایک بزرگ نے ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ کوئی جانور بغداد کی گلیوں کو اپنی غلاظت سے آلودہ کر رہا ہے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بشر رخصت ہو گئے. معلوم کیا تو واقعی ان کا وصال ہو چکا تھا. یہ شان اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی کس دنیا؟ ادب کی بنیاد پر. اس لیے پیارے اپنے بچوں کے اندر ادب منتقل کیجیے, انہیں مؤدب بنائیے. سب کچھ حاصل کر لیں گے لیکن اگر ادب ان کے پاس نہیں ہونا تو کچھ نہیں حاصل ہونا ہے.